السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 کلاس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پہلی ویڈیو میں اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمارا سبق ہے طہارت و پاکیزگی۔ اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کا ورک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کتاب کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگوں کو کتاب سے مدد مل سکے، اور لفظوں کی بناوٹ بھی آپ لوگ صحیح طریقے سے کتاب سے دیکھیں۔ اور اگر کام کرنے میں بار بار موبائل کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ لوگ کتاب میں نشان لگا لیں اور پھر کتاب سے ہی کام کر لیں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ چلیں اب ورک کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو طریقہ معلوم ہے کس طرح سے ہم لوگوں نے 3 لائنوں کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، سبق نمبر، پھر سبق کا نام اور پھر تاریخ۔ سوال بلیک پین سے اور جواب بلو پین سے لکھیں گے، دونوں طرف آپ لوگوں نے سائڈ لائن لگانی ہے، اور کلاس کا کام اور جماعت کا کام جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور تاریخ ہر صفحے پر لازمی لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور سوال مکمل لینے کے بعد آپ لوگوں نے 2 لائنز لگانی ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب، طہارت سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے۔ اس میں جسم، لباس، قوم، بات چیت، فکر، خیال اور آس پاس و ماحول، ان سب کی پاکی اور صفائی یہ سب آ جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، طہارت و پاکیزگی کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، طہارت و پاکیزگی کی اہمیت اسلامی روایات و اقدار زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط دیے ہیں، ان پر کاربند ہو کر ہم ایک اعلیٰ مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر صاف ستھرا لباس ہوگا تو وہ ہر کسی کا مرکزی نگاہ ہوگا، جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے آیت کا، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتاب سے دیکھ کے لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پاک و صاف رہنے کے کوئی بھی 2 فائدے بیان کریں۔ اس کا جواب پوائنٹس میں آئے گا۔ نمبر 1، پاک و صاف رہنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، پاک و صاف رہنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب آپ نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ آپ اس کی حدیث کا عربی متن بھی لکھ سکتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 5، طہارت و پاکیزگی سے متعلق اسلام کے رہنما اصولوں میں سے کوئی بھی 3 اصول ذکر کریں۔ اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے پوائنٹ میں لکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ، لباس صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو رہنے والے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ناپاکی اختیار کرنے کی صورت میں دور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسلام نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر زور دیا ہے۔ مسواک کی اہمیت اور فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بچوں، ہمارا کوشچن آنسرز کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کا بک ورک کرنا ہے، بک میں ہی کر لیں اور پھر آ کر چیک کروائیں۔ اس کے علاوہ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔